کھرے کھوٹے کے الگ ہونے سے اس کھرے کو بھی جو تکلیف سے گزرا، لیکن جو اصل فائدہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے کھرے کا اس مرحلے سے بخیر و خوبی گزر کے کھوٹے سے الگ ہو جانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ایمان والوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ ان کو فرماتے ہیں تم میں سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اس کے عمل اسے جنت میں لے جائیں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ولا انت، آپ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ کے عمل آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ سوال پوچھنے والوں کی بات سے اندر سے خوشبو آتی ہے کہ آپ کا عمل تو جنت کے عمل کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا عمل تو قبولیت کا معیار ہے، جس کا عمل نبی کے عمل کے مطابق ہوا، سنت کے مطابق ہوا، اس کا قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ جس کا اس کے مطابق نہیں ہوا اس کا قبول نہیں ہوگا۔ یہ خوشبو آتی ہے اندر سے۔ تو جو عمل قبولیت کا معیار ہے اس عمل کرنے والے کا معاملہ تو پھر سیدھا ہونا چاہیے کہ اس کا عمل تو ہے ہی سراسر جنت کی ضمانت۔ لیکن سرکار دو عالم فرماتے ہیں لا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت و فضل، نہیں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل مجھے چاروں طرف سے ڈھانپ نہ لے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی مشکل سے مصیبت سے بخیر و خوبی گزر گیا اور اس نے صبر کا مظاہرہ کیا مشکل اور مصیبت میں، بے صبری نہیں کی، تو ظاہر ہے وہ ایک کھرا مومن ثابت ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا دنیاوی اسے فائدہ تو یہ ہوا کہ کھوٹا اس کی صفوں میں ممتاز ہو گیا، اس کے دھوکے سے بچا۔ لیکن اصل انعام اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کھرا ثابت ہو گیا۔ کھرا ثابت ایک ہے اللہ کے علم میں ہو جانا، ایک یہ کہ جب ایک گزرنے والا بخیر و خوبی امتحان سے گزر جائے اور صبر کا مظاہرہ کرے تو اسے خود بھی ایک اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنی رحمتیں ہوئی ہیں میں بچ گیا، فلانا رڑ گیا، فلانا رڑ گیا، فلانا رڑ گیا، فلاں پہ ذرا مشکل آئی وہ رب کا در چھوڑ دے قبروں کی طرف بھاگ گیا، فلاں پہ ذرا مصیبت آئی تو وہ حرام کمائی پہ لگ گیا، فلاں کو ذرا مشکل آئی تو وہ جھوٹ اور بددیانتی کی دوڑ شروع کر دی اس نے۔ ایک کھڑے کو مشکل سے صحیح و سالم گزرنے کے بعد جب وہ صبر کا دامن تھامے رکھے تو اسے ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور وہ اطمینان وہ انعام ہے جو ایک سچے مومن کو دیا جاتا ہے اللہ کی جناب سے۔ اگر کسی کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میری جو زندگی ہے، کسی طرح سے اسے یہ احساس ہو، اطمینان ہو کہ میں ٹھیک راہ پہ ہوں، تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے کہ ایمان بنتا ہی تب ہے جب اس میں شک و شبہ نہ رہ جائے، یقین کی شکل بن جائے، تب ایمان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ ایمان کے کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی درجے میں اگر اس میں کوئی شک کی ملاوٹ رہتی ہے تو وہ ایمان کہلانے کا مستحق نہیں رہتا۔
اگر اطمینان قلب ہو جائے کسی کو، ایمان کے دعوے دار کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان شک و شبہ سے بالا ہو گیا۔ ایمان کا شک و شبہ سے بالا ہو جانا ہی ایک ایمان والے کے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا ایمان والا، بہت خالص ایمان والا، بہت پکے اور پختہ ایمان والا اللہ کا بندہ اللہ سے گزارش اور دعا، میرا پروردگار آرینی کیف تحیی الموتى، یہ جو مردو کو زندہ آپ کرتے ہیں، جو آپ کی طاقت ہے اور آپ کی قوت ہے میرا مولا، مردو کو زندہ کر دینا، آرینی، اس کا مجھے مشاہدہ کرا دیجئے۔ جواب آتا ہے اولم تؤمن، کیا تو مومن نہیں؟ کیا تو ایمان والا نہیں؟ اور سادہ ترجمہ کیا تو نے مانا نہیں؟ اولم تؤمن، کیا تو نے مانا نہیں؟ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کیا تو مانتا نہیں؟ حالانکہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ فعل مضارع کے اوپر لم لگا ہوا ہے، جب فعل مضارع پہ لم لگے تو ماضی منفی بنتی ہے، پچھلے زمانے کی نفی ہوتی ہے۔ اولم تؤمن، کیا تو یہ سب کچھ مان نہیں چکا پہلے؟ آج مجھ سے پھر پوچھتا آ رہے نہیں کیف تحیی الموتى۔ گویا کہ اس سوال سے ترشح ہوتا ہے کہ تو بڑا پکا سچا مومن، اور ایک پکا سچا مومن مجھ سے یہ مانگے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کیسے مشاہدہ کراؤں؟ ایک ماننے والے نے کیا میری یہ قدرت نہیں مانی ہوئی جو اب مشاہدہ کرتا ہے؟ اس کا مطلب تو ہوا پھر ایمان میں بھی کچھ کمی ہے، کمزوری ہے، کوئی شک کا مسئلہ ہے۔ میری ساری صفتیں اور میری ساری قوتیں اور ساری قدرتیں نہیں مانی؟ مردوں کو زندہ کرنا تو میری مشہور قوت ہے، میری مشہور طاقت ہے۔ اولم تؤمن، کیا تو نے مانا نہیں؟ یہ نہیں کہ کیا تو مانتا نہیں، حال کا سوال نہیں، سوال یہ کہ تو مومن ہے۔ ایک مومن تو یہ سب کچھ مانتا ہے تب وہ مومن بنتا ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے والا اگر اس کی کچھ صفتیں مانے اور کچھ نہ مانے تو اسے ایمان نہیں کہتے، یا کچھ صفتیں یقین سے مانے اور کچھ صفتیں شک سے مانے اسے بھی ایمان نہیں کرتے۔ اللہ کی ساری صفتیں ماننی ہوتی ہیں پورے یقین کے ساتھ، پھر سے کہتے ہیں ایمان۔ اس کے بغیر بندے کا ایمان نہیں بنتا۔ ایمان مجمل، جب کہتے ہیں ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ بذاتہ و بصفاتہ جمیعا وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ یہ ایمان مجمل ہوتا ہے۔ جنیاں اللہ دیاں صفتاں نے تیری ذات میں سب کچھ مننا، او دے سارے حکماں نوں مننا، میں دا زبان نال اقرار بھی کیتا تے دلوں تصدیق بھی کرنا وا، تب جا کے وہ ایمان مجمل بنتا ہے۔ اور جب اس کی تفصیل شمار ہونے لگتی ہے تو اس میں آتا ہے آمنت باللہ باسمائہ کتبہ رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں نے اللہ کو مانا، اس کے فرشتوں کو مانا، اس کی کتابوں کو مانا، اس کے پیغمبروں کو مانا، آخری دن کو مانا، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس کو مانا، اور موت کے بعد پھر سب نے دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنا ہے اس کو مانا۔ گویا کہ اللہ کی جتنی قوتیں ہیں جب تک وہ میرے ایمان کا حصہ نہ بنے اور یقین کے ساتھ نہ بنے، ایمان نہیں بنتا۔ اس لیے جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ کیف تحیی الموتى،
میرا پروردگار مجھے مشاہدہ کرا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو سوال ہوتا ہے اولم تؤمن، کوئی اور سوال کرے تو چلو سمجھ آئے. سوال کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ، اس سے سچے ایمان والا، اس سے بڑے ایمان والا کون ہوگا؟ اللہ. کیف تحیی الموتی، میرا پروردگار مجھے مشاہدہ کرا دے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال ولم تؤمن، استفسار ہوتا ہے کیا تو نے مانا نہیں؟ تو تو منی کھلوتا ہے اب دا مومن ہے. ایسے سوال کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں، یہ تو وہ کرے جس کے ایمان میں نقص ہو، جس کے ایمان میں کمال نہ ہو، جس کا ایمان مکمل نہ ہو، جس کے ایمان میں شک و شبہ کی گنجائش ہو، وہ تو کرے. شک اس معاملے میں کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے. اولم تؤمن، اور پوچھنے والے کیا تو نے مانا نہیں؟ تو تو پکا سچا مومن ہے، پھر مشاہدے کیوں مانتا ہے مردوں کو زندہ کرنے کے؟ جواب دیتے ہیں نہیں اللہ میرا مانتا ہوں، میں مانتا ہوں. بلا، ایسی کوئی بات نہیں کہ میں مانتا نہیں. بلا اللہ میں نے مانا، میں نے مانا، میں نے سب کچھ تیرا مانا. یہ بھی تیری ایک صفت ہے مردوں کو زندہ کرنا، میں نے مانا. بلا، ہاں میں ایمان لایا، میں ایمان لایا، مانتا ہوں میں. پھر کیوں پوچھتا ہوں ماننے کے باوجود؟ مولا مانتا تو ہوں لیکن مانتا اس طرح ہوں تو نے فرمایا میں نے مان لیا، تو نے بتایا میں نے مان لیا، تو نے سمجھایا میں نے مان لیا، تیری جناب سے بیان آیا میں نے مان لیا، تیری کتابوں میں وضاحت آئی میں نے مان لی. اللہ میں نے مان لیا، اللہ میں نے مان لیا. ماننے میں تو اللہ کوئی کمی نہیں، کوئی شک کی بات نہیں. جب تو نے کہہ دیا تو میں نے مان لیا، تیرے کہنے کے بعد میں نہ مانوں یہ تو ممکن نہیں. بلا، ہاں اللہ میں نے مان لیا. اس میں تو کسری کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بالکل سچ مولا آپ فرما رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں. پوچھتا کیوں، سوال کیوں کیا میں نے؟ یار نہیں اللہ میں نے دلیل تو نہیں مانگی، اللہ میں نے وضاحت تو نہیں مانگی، اللہ میں نے تفصیل تو نہیں مانگی. میں تو گزارش کر رہا ہوں آرینی، مجھے مشاہدہ کرا دے. یہ میں کوئی دلیل منگا، کوئی تفصیل منگا پھر تو کوئی شک کی گل ہوئے. میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں میرے سامنے مردے زندہ ہو جائیں، مشاہدہ ہو جائے بس. کیونکہ صفتیں دو ہیں تیری، زندوں کو مردہ کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا، یہ دونوں تیری صفتیں ہیں. دونوں مل کے ایک مکمل صفت بنتی ہے. جی دونوں مل کے اللہ کی ایک مکمل صفت بنتی ہے موت و حیات کے باب میں. جی جی زندوں کو مردہ بنا دے اور مردوں کو زندہ بنا دے، اس کا اختیار ہے، اس کی قدرت. جی ایک مکمل صفت. دونوں مانتا ہوں میرا مولا، دونوں مانتا ہوں. میں یہ بھی مانتا ہوں چل دیا پھر دیا نو، جیندیا جاگ دیا نو، کھاندیا پیندیا نو، اٹھ دیا بہندیا نو، دوڑ دیا بھج دیا نو، سن دیا ویخ دیا نو، جدو چاہیں ڈکا لا دینا، نہ سن دینے نہ دیکھ دینے، نہ اٹھ دینے نہ بھج دینے نہ بول دینے. ہر شے انہوں دی مک جاندی ہے. اللہ سونا یہ تو پتہ لگتا ہے تو زندیاں نو مردہ بنا دینا ہے. ایک حصہ ہے تو دوجا حصہ ہے میرا مولا، دوجا حصہ ہے جس طرح ساہ دے دو حصے ہوتے ہیں. ساہ اندر بھی جانا ہے، اندر جا کے باہر بھی نکلتا ہے. یہ دو مل کے ایک قدرت بنتی ہے، وہ ایک کارنامہ بن جائے جس کا نام بن جائے میری زندگی. سانس اندر بھی جاتی ہے باہر بھی آتی ہے.
اندر چلی جائے باہر نہ آئے تو میری زندگی ختم، باہر نکل آئے اندر نہ جائے تو میری زندگی ختم۔ یہ سانس کا نظام، تنفس، اندر جانا اور باہر آنا، یوں میرا سانس مکمل ہوتا ہے۔ اندر ٹور جائے باہر نہ آئے تو سانس مکمل نہیں ہوتا، باہر نکل جائے اندر نہ کھینچ سکوں تو سانس مکمل نہیں ہوتا، میری زندگی نہیں بنتی۔ یوں ہی اللہ تیری صفت مکمل یوں ہوتی ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردہ بنا دیتا ہے۔ تو تیری مکمل صفت ہے۔ زندگی موت تیرے قبضے میں مولا، تیرے قبضے میں، دونوں حصے مانتا ہوں میں۔ یہ بھی مانتا ہوں کہ تو زندوں کو مردہ بنا دیتا ہے، یہ بھی مانتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن اللہ زندے مردے ہوندے تے میں روز تکنا۔ فرق پہ گیا نا؟ دونوں تیری صفتیں بتانے والوں نے بتایا، نبیوں نے بتایا، کتابوں نے بتایا، تو نے بیان کیا۔ اوے لوگوں، زندگی موت میرے قبضے دے اندر ہے۔ جی ٹھیک ہے، زندگی بھی تیرے قبضے میں، موت بھی تیرے قبضے میں۔ جب چاہے زندگی دے دے مردہ زندہ ہو جائے، جب چاہے زندگی چھین لے زندہ مردہ ہو جائے۔ اسی کو تو کہتے ہیں زندگی پہ تیرا قبضہ۔ ایک حصے کا تو میں روز مشاہدہ کرتا ہوں، دوسرا حصہ بن دیکھے مانتا ہوں۔ مندر تو بھی ہے وہاں، لیکن ایک حصہ دیکھ کے مانتا ہوں، ایک حصہ بن دیکھے مانتا ہوں۔ اللہ سونا تو آپ بنایا میرا نظام، جو شاید دیکھ کے مانے اس کا ماننا اور طرح کا ہوتا ہے، اور جو چیز سن کے مانے اس کا ماننا اور طرح کا ماننا ہوتا ہے۔ ماننے کو میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تو زندوں کو مردہ کرتا ہے، جس ویلے چاہے، جنوں چاہے، جتھے چاہے۔ ہاں مولا حکم نافذ کر دیں، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جس حال میں بھی ہوگے، جس مکان میں بھی ہوگے، جس شکل میں بھی ہوگے۔ کوئی بندہ کہ میں شکل ہی کی بنا لاں گا کہ پہچانے نہیں چلے میرے تو موت نہیں آ رہی، نہیں 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 نہیں۔ کوئی بندہ یوں کہے میں چھپ کے ہی ایسی جگہ جاؤں گا، مجھے کوئی ڈھونڈ نہ سکے گا، نہ جینا نہ جینا۔ کوئی یوں کہے کہ میں طاقتور اتنا بن جاؤں گا کسی زمانے میں کہ کوئی مجھ سے زندگی نہ چھین سکے، نہیں جی۔ اینما تکونوا، کیا کہنے قرآن دی، اینما تکونوا، جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، جیسی بھی حالت ہو، اینما تکونوا، تو جہاں کہیں بھی ہو، کسی قلعے میں ہو، کسی غار میں ہو، کسی شیشے کے مکان میں ہو، کسی محفوظ جگہ پہ ہو، ظاہر ہو یا چھپے ہو، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہو تم، جی بڑے تگڑے ہو گئے ہو، بڑے طاقتور ہو گئے ہو، جس حالت میں بھی ہو، چھپے ہوئے ہو یا ظاہر ہو، جس مکان میں بھی ہو، اللہ اینما تکونوا، جس شکل میں بھی ہو، جن بھی انتظام کوئی کر لے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ قابو کرے گی، بچ نہیں سکتا کوئی، بچ نہیں سکتا۔ یہ میرا قبضہ ہے، میں اپنا قبضہ خراب نہیں ہونے دیتا، جدوں چاہ جتھے چاہ۔ ہاں میں نشانیاں لائیاں ہوئی نے، میں حداں لائیاں ہوئی نے، میں لہراں لائیاں ہوئی نے، میری لائیاں ہوئی لہراں تو کوئی ایک سیکنڈ تک پیچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، میں حداں لائیاں ہوئی نے، میری لگائی ہوئی لائنوں سے ایک قدم بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اے لوگو، جدوں میرا حکم آ جائے، وقت مقرر آ جائے، ایک گھڑی بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جی تیرا قبضہ ہے، مانتا ہوں، میں تیرا بندہ مانتا ہوں، لیکن میرا مولا زندے مردے ہوندے تے میں کنی بار تکے نے تے روز روز تکنا وا۔ آج بابا مر گیا، آج جوان مر گیا، آج مولوی مر گیا، آج پیر مر گیا، آج وزیر مر گیا، آج حاکم مر گیا، آج درویش مر گیا، آج فقیر مر گیا، آج دولت مند مر گیا، سب کچھ چھڈ کے پھر گیا۔ دنیا جہان دے ڈاکٹر زور لاندے رہے، دولت رڑدی رہی، بچ نہیں سکیا، مر گیا۔
دہائیاں پہ ہوئی ہیں اللہ سونا دیکھنے والے تکتے نے پہ میں ابھی تکنا پیا جندیاں نو موت دے دینا ہے مننا وا میں لیکن تکنا بھی پیا تک تک کے یقین ہور مضبوط پیا ہوندا ہے اللہ سونا جڑا دوجا حصہ ہے تیری قدرت دا اوئے وے تے مردیاں نو زندہ کر دینا قبضہ تو پورا تو ہی نظر آتا ہے چاہے ادھر کر دے چاہے ادھر کر دے ماننے کو تو میں یہ بھی مانتا ہوں ماننے کو تو یہ بھی مانتا ہوں لیکن زندوں کو مردہ ہوتے روز دیکھتا ہوں قوت بن رہی ہے ایمان میں مشاہدہ شامل ہو رہا ہے اللہ سونا میں چاہنا وا اے دوجا کام بھی منو وخال یطمئن قلبی تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے اللہ اللہ جی دل مطمئن ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے جس طرح دیکھ کے مننا وا سن کے مننا بھی میرا اٹھ یا پڑ جائے اللہ 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 تیرے متعلق ایمان تیری کسی صفت دے متعلق ایمان جی جی تیرے کسی حکم دے متعلق ایمان تیری کسی قوت کے متعلق ایمان اللہ سب ایک جیسا تکڑا مضبوط ہونا چاہیے سارے حصے مضبوط ہونے چاہیے جی میرا مولا جی میرا مولا روز تک نہ زندگیوں تے موت آندی اللہ سونا کسی دن مردیوں تے زندگی بھی نافذ کر میرے سامنے لیطمئن قلبی اللہ تعالیٰ کے اطمینان قلب ہو جائے اب قصہ تو سنانا مقصود نہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جی لوگوں جب ایمان اس حد پہ پہنچ جائے جسے کہیں اطمینان قلب پھر ایمان صحیح پتہ لگتا ہے کہ ہوں ایمان ہے جی اللہ اللہ جسے کبھی کبھی رسول اللہ یوں فرماتے ہیں او بود اللہ کا انکا ترا او اللہ کا سجدہ کرنے والا او اللہ دے سامنے جھکن والا او اپنے مالک دے سامنے ہاتھ بن کے کھلون والا او اپنے مالک نو آوازاں مارن والا یا اللہ یا رحمان یہ دعائیاں دین والا سبحان ربی العالی دے اعتراف کرنے والا سبحان ربی العظیم دے گیت گان والا الحمدللہ رب العالمین دی مستیاں وچ ڈوب جان والا لفظ تے بڑے سونے بولنے پیا لفظاں دی تے حد مکائی جس لئے کہنا الحمدللہ رب العالمین اللہ اللہ ایک فکرہ بولنے تو دل پہ کرتا سی لیکن ڈر لگتا ہے کہ فتوہ نہ لگ جائے الحمدللہ رب العالمین جس لئے تیرے منہ تو نکلتا ہے نا الرحمن الرحیم جس لئے کہنا ہے نا مالک یوم الدین جس لئے تیرے منہ تو نکلتا ہے کہ میں دعائیاں پا دینا میرا بندہ اے فرشتوں میری تعریف پہ کرتا جے میرا بندہ میری تعریف پہ کرتا جو ہے اچھا لفظ تے بڑے سونے بولنے پیا سبحان ربی العالی کہہ کے سبحان ربی العظیم کہہ کے او سونے لفظ بولن والا کدھر انج نہ ہوئے کہ لفظ ایڈے سونے بولدا ہوئے تے دل دا امتحان کسے کوجے وال ہوئے جدے سونے لفظ بولنے پیا او امتحان کیوں خیال کری دل دا امتحان بھی اوڈے ہی سونے مولا وال ہونا چاہیے او کسی اور وال نہ ہوئے جدے لفظ سونے بولنے پیا جدے واسطے بولنے پیا دل دا امتحان بھی اپنے اسے سونے مولا وال رکھنا ہی دل دا امتحان کسی اور پاسے نہ ہونے پائے یا رسول اللہ کے فرمایا جس لئے کہنا الحمدللہ ہے جس لئے ہاتھ بن کے کھلوتا ہونا ہے جس لئے سبحان ربی العظیم کہنا پیا ہونا ہے انج ہونا چاہیے جنیاں تعریفاں پہ کرنے تیرے سامنے کھلوتا ہوئے وہ جڑا اطمینان قلب کی کیفیت ہے نا وہ تعبیراں نے جنہوں ابراہیم خلیل اللہ پہ کہنے لیطمئن قلبی تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے اللہ 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 جی لوگو دکھ سکھ دے زندگی دا ساتھی ہے اللہ دکھ سکھ دے زندگی دا ساتھی ہے کافروں بھی دکھ سکھ تے آندے نے مومنوں بھی دکھ سکھ تے آندے نے اونچ نیچ تے زندگی دے رنگ نے ڈبنا ترنا تے زندگی دے دو کنارے نے
جمنا تے ٹوٹنا تے زندگی دیا دو حداں تے دو بریکٹاں نے. یہ تو سب کچھ ہے ہی ہے، جتھے زندگی اتنے سب کچھ موجود ہے. لیکن بشر الصابرین کیا کہنے، اوکھیاں تے کافراں نوں بھی ہونا پیندا ہے، اوکھیاں تے مومناں نوں بھی ہونا پیندا ہے، اوکھا تے ابو جہل نوں بھی ہونا پیندا ہے، اوکھا تے محمد نوں بھی ہونا پیندا ہے، اوکھا تے علی نوں بھی ہونا پیندا ہے، اوکھا تے ولی نوں بھی ہونا پیندا ہے. جنہاں نوں لوگ حاجت روا کہندے نے وہ بھی کدی کدی انج پھس جاندے نے کہ کوئی وس نہیں چلدا. جنہاں نوں لوگ مشکل کشا کہندے نے وہ بھی کدی کدی انج بھنوراں وچ آ جاندے نے کہ بھنوراں چوں نکلنا مشکل ہو جاندا ہے. جنہاں نوں لوگ کرنی والا سمجھتے ہیں وہ آپ دہائیاں پاندے ہوندے نے میرے وس کچھ نہیں، جو تو نہ کرے تو میرا کھ نہیں بچدا. اللہ اللہ جی. دکھ تے ہر پاسے آندے نے، دکھ تے ہر پاسے آندے نے. اللہ اللہ دکھ کول تے بچہ ہی کوئی نہیں. پاڑو تخت والے نو بھی دکھ نے، دولتاں والے نو بھی دکھ نے، ہاں جی ہاں جی ہاں اونچیاں قدم والے نو بھی دکھ نے، حسنا والے نو بھی دکھ نے، جمالا والے نو بھی دکھ نے، کمالا والے نو بھی دکھ نے، ماڑیاں نو بھی دکھ نے تے تگڑیاں نو بھی دکھ نے. بچ تے سکدا کوئی نہیں، بچ تے سکدا کوئی نہیں. لیکن لوگوں بشر الصابرین کیوں نہ دکھ ہون، کنجی میرے ہاتھ، کنجی میرے ہاتھ. زندگی دی کنجی، کامیابیاں دی کنجی، ناکامیاں دی کنجی، کنجیاں میرے کول نے، خزانے میرے کول نے، حکم میرے چلدے نے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سے بچ جائے؟ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. کنجیاں میں اللہ دے کول نے. نمبر 2 وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں. جی خزانے بھی میرے کول ہیں، کنجیاں بھی میں اللہ دے کول، خزانے بھی میں اللہ دے قبضے. اور ہاں لوگوں سنو، للہ الامر من قبل ومن بعد. تیری زندگی تو پہلے دا حکم بھی میرا چلدا پیا، تے تیری زندگی تو بعد دا حکم بھی میرے ہی چلنے دے. جدوں تو ہے سا ادو بھی میرا حکم پہ چلتا ہے، جدوں تو نہیں ادو بھی میرا حکم پہ چلتا ہے. حکم ہر ویلے میرا، حکم ہر ویلے میرا. الیہ یرجع الامر کل، حکماں دا آخری سرا میں اللہ دے کول. اللہ حکم بھی میرے، کنجیاں بھی میں اللہ دے کول، خزانے بھی میں اللہ دے کول. لہذا کون ہے جڑا دکھاں تو بچ جائے؟ کسی کو کنجیاں ہون تو بچ جائے، کنجیاں کسی کو ہون تو بچ جائے، بچ جائے. غیب دیاں کنجیاں کسی کو ہون تو دکھاں تو بچ جائے. ہور کدے کول غیب دیاں کنجیاں تو ہور کون دکھاں تو بچ سکتا ہے؟ ساری کائنات دا سردار ہے، کائنات دا دلہا ہے، نبیاں دا امام ہے، رسولاں دا سرتاج ہے، جی جی حبیباں دا فخر ہے، کائنات دا امام ہے. اے لوگو ہاں جی ہاں ہاں جی ہاں. ساری مخلوقات اکھاں بند کر کے وہ پیچھے ہے، جڑا وہ پیچھے نہیں وہ بندہ ہی نہیں. وہ حد مکی پی ہے شانہ علی. اللہ اللہ انیاں شانہ والا دہائیاں پہ پاندا ہے. یہ دہائیاں پہ پاندا ہے، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر ما مسنی السوء. اے لوگو غیب دا اختیار میں محمد کول بھی نہیں. اگر غیب میرے کول ہوندا تے جدے کول غیب ہوے اونوں تے کنڈے بھی نہیں دے چب دے، انہوں دکھ نہیں دیا سکتے. جنہیں کول غیب دا علم ہوئے انہوں دکھ نہیں دیا سکتا، انہوں دکھ نہیں دیا سکتا. میں محمد کول غیب دا علم کوئی نہیں. جے میرے کول غیب دا علم ہوندا، اے لوگو میں اپنے بلال نو کتا تے نہ پہن دیندا. جے میرے کول غیب دا علم ہوندا تے میں اپنی سمیہ دے ٹوٹے تے نہ ہون دیندا. جے میرے کول غیب دا علم ہوندا تے میں فاطمہ دے ہاتھ تے چھالے تے نہ پہن دیندا. اوے جے میرے کول غیب دا علم ہوندا، اے لوگو
کہ میرے کو غیب دا علم ہوندا تے مینوں مدینہ مکہ چھڈ کے جانا تے نہ پیندا، اور جے میرے کو غیب دا علم ہوندا تے میرے دن تے شہید نہ ہوندے۔ اوے میرے کو اگر غیب دا علم ہوندا، اوے لوگو اگر میرے کو غیب دا علم ہوندا تے میں اپنے چاچے حمزہ دا کلیجہ تے نہ چبان دیندا نہ کسے نو، نہ لوگو میرے وس دیاں گلاں نہیں، غیب چونکہ میرے کول نہیں لہذا میں آپ بھی دکھاں تو بچ نہیں سکدا تے کسے ہور نو بھی دکھاں تو بچا نہیں سکدا۔ اننا الا نذیر و بشیر، میں دس ہی سکنا وا اوے لوگو اے سب کچھ اللہ دے وس دے، جنوں چاہے دکھ دے دے جنوں چاہے سکھ دے دے، میں سب کی پکوا سکنا وا، میرے وس دیاں گلاں اس تو اگے کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ لہذا کون بچے دکھاں تو؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ حسن و حسین بھی دکھاں وچ، جن لوگ مشکل کو شامل نے، علی بھی دکھاں وچ۔ اللہ اے لوگو عمر بھی دکھاں وچ جی، ہور تے ہور رہ گئے۔ اللہ دا نبی کہندے جن نے دکھ منو نے انہیں کسی ہور نو ہے ہی کوئی نہیں جے۔ جتھے کسی نو آپ نے فرمایا بہتے دکھ آن، جتھے کسی نو زندگی سے زیادہ دکھ آئے کسی کو، بہت دکھ آئے کسی کو، اسے احساس ہونے لگے ہائے منو تے بڑے ہی دکھ آ گئے نے، بڑے ہی دکھ آ گئے نے، شاید انہیں کسی اور نہ ہو۔ جب بھی کسی کو یہ احساس ہونے لگے کہ مجھے بہت دکھ آ گئے، بہت دکھ آ گئے، تو اے لوگو جسے اپنے بہت دکھ ستانے لگے وہ میں محمد کے دکھ یاد کیا کرے۔ اللہ جنی بیماری آپ نے فرمایا شدید میں برداشت کر سکنا، انہیں کو اور برداشت نہیں کر سکنا، جنی بھوک میں برداشت کر سکنا، انہیں کو اور کر ہی نہیں سکتا۔ جدہ بھانڈا ہوئے اوڈی شہ پائی جاندی ہے، جنہیں دکھ میں برداشت کر سکنا انہیں کوئی کر نہیں سکتا۔ اس واسطے منوں دکھ بھی بہت نے جی، جنیاں خیراں سنیو، جنہیں دکھ میں برداشت کر سکنا انہیں ہور کوئی کر نہیں سکتا، لہذا منوں دکھ بھی سب تو بہت ہے کہ جنیاں خیراں میری جھولی پہ سکدیاں نے، انیاں کسی ہور دی جھولی نہیں پہ سکدیاں، لہذا انا اعطیناک کل کوثر دا ہاں ہار بھی میرے ہی گلے کسی ہور دے گلے نہیں۔ بھانڈے دی گل ہے نا، سب تو بہت دکھ میں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم منو چوکے بہتے دکھ نے، سارے تو لوگوں بہتے دکھ نے، لہذا ہور کون دکھا کو بچے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دکھ تے سب نو آنے جے، لیکن اے لوگوں میں ایک گل پہ دسدا جے بشر الصابرین، صبر کرنے والے نو خوشخبری دے دیو جی، صبر کرنے والے نو خوشخبری دے دیو، کی خوشخبریاں دیو؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کیا کہنے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اس صلوات دا معنی لفظ صلات دے عربی دے اندر قرآن مجید دے اندر جدو اللہ نسبت ہوئے تو ہور معنی یہ کیتا جاندہ ہے، بندے وال نسبت ہوئے تو ہور معنی کیتا جاندہ ہے، اس طرح نسبتاں دے نال کوئی لفظی ترجمے کوئی فرق پین لگتا ہے۔ اے ساتھ لفظ صلوات ایک عجیب لفظ ہے، ترجمے کرنے والے کوئی ترجمہ کرتا ہے، کوئی ترجمہ کرتا ہے، کوئی ترجمہ کرتا ہے اولئک علیہم صلوات، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے ان کے اوپر شاباش ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کوئی یہ معنی کرتا ہے، کوئی یہ معنی کرتا ہے ان کے اوپر مہربانیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے، کوئی یہ معنی کرتا ہے ان کو آفرینی ہے ان کے رب کی طرف سے، مختلف معنی جی، یہ سارے معنی ٹھیک نے، غلط ہے نہ کوئی بھی نہیں، اصل اندر ایک روح ہے جی گل میں سمجھا کے لیا۔ اولئک علیہم صلوات، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، دکھ تے سارے آتے ہیں، کچھ تے دکھ آتے ہیں جو بھج پہ رب دا در چھڑ کے ٹر جاتے ہیں، جہے لوگ رب دا در چھڑ کے ٹر جاتے ہیں انہوں لوگوں کدھر سکون نہیں لبدا، کدھر اطمینان نہیں لبدا، کدی ایک دروازے تے، کدی دوجے دروازے تے، کدی تیجے دروازے تے، کدی ایک قبر تے، کدی دوجی قبر تے، کدی تیجی قبر تے، کدی چوتھی قبر تے، کدی ایک مزار تے، کدی دوجے مزار
تے کدی تیجے مینار تے کدی ایک چودھری دے بوئے ہوتے تے کدی دوجے چودھری دے بوئے ہوتے کدی ایک شاہ دے بوئے ہوتے تے کدی دوجے شاہ دے بوئے ہوتے کدی ایک سید دا درجہ ملیا تے کدی دوجے سید دا درجہ ملیا اور ٹکدا کدرے نہیں انہوں اطمینان نہیں ملتا جڑا دکھاں دے اندر صبر دا دامن نہ پھڑے نس جائے رب دا در چھڑ کے اوے لوگوں نو کدرے اطمینان نہیں ملتا بشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے اولئک علیہم صلوات من ربہم جو مصیبت میں صبر کا دامن پکڑ گئے اس مرحلے سے گزر گئے میں اولئک علیہم صلوات من ربہم جی وہ اپنے رب پہ مطمئن ہو جائیں گے وہ اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے وہ اپنے رب تے رج جان گے وہ اپنے رب دے در تے بج جان گے ہاں انہاں دا دل لگ جائے گا اولئک علیہم صلوات من ربہم اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب کی طرف سے لیطمئن قلبی کی دولت نصیب ہوتی ہے اللہ 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 پہلے بھی ایک آدھ دفعہ میں اس فکرے کی تشریح کر چکا ہوں لیکن یاد نہیں رکھتے ہمارے نمازی اللہ اللہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں نے اس فکرے کی تشریح کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فکرہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ان پہ ان کے رب کی طرف سے صلواتیں ہیں یہ فکرہ یہ انداز وہ لوگوں یہ انداز وہ لوگوں یہ فکرہ رب دی طرف جڑا قبولیت ہے نا قبولیت او دا اظہار مختلف طریقے نال ہوندا ہے جی کدی کدی عملاں دی قبولیت دا اظہار اللہ ہی کردے نے لہم جنات تجری من تحتها الانہار یہ قبولیت کا اظہار ہوتا ہے جنہوں نے یہ کام کے لیے ان کے لیے جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں کبھی کبھی عملوں کی قبولیت کا اعلان یوں ہوتا ہے من عمل صالحا وہو مومن جس نے نیک عمل کیے اور وہ صاحب ایمان بھی ہو تو سنو لوگو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ میں انہیں دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ دوں گا رزق بھی پاکیزہ ایمان بھی پاکیزہ پیغمبر بھی پاکیزہ کتاب بھی پاکیزہ یار بھی پاکیزہ جی زبان بھی پاکیزہ عمل بھی پاکیزہ کردار بھی پاکیزہ نسب بھی پاک حسب بھی پاک جی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور انہیں جو آخرت میں اجر دوں گا کیتا تھوڑا ہوئے گا تے اجر سونا تے بہتا دیاں گا کبھی کبھی قبولیت کا اظہار اللہ کیوں کرتے ہیں اللہ 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 کبھی کبھی قبولیت کا اظہار اللہ کیوں کرتے ہیں حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جنہیں بدنیا زندگی میری مرضی دی گزاری ہے ہاں ان کے عمل جب قبول ہوں گے تو کیا ملے گا قبولیت کی نشانی ہے انہیں جنت میں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ملیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون ان ہونگیاں جس طرح غلافاں وچ چھپائے ہوئے موتی ہوندے نے موتی ہوندے نے جی 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 اجدی شے نہ اج تک تکی تے نہ اج تک سوچی حور ان کامثال اللؤلؤ المکنون کدھر لگتے نے یشربون من کاس کان مزاجها کافورا وہ ایسے پیالے سے پانی پیئیں گے ایسا جام پلاؤں گا میں ان کو جس کے مزاج جس کی تخلیق جس کے اجزاء کافور ہوں گے اور ارکے گلاب اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کا بڑی پیاری چیزیں دوں گا یہ عملوں کی قبولیت کے لیے اظہار ہوتا اللہ کے جناب سے ہاں لوگو کبھی کبھی بہت 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 قبول کرے تو یوں اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ بھی اس کی قبولیت کا اظہار ہوتا ہے اس کی جناب سے قبولیت ہوتی ہے جی اعلان ہوتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں اللہ ان سے راضی یہ مجھ سے راضی جی
کبھی کبھی یوں اعلان ہوتا ہے قبولیت کا، میں اللہ ان سے راضی، میں اللہ صدیق سے راضی، صدیق مجھ سے راضی، میں اللہ عمر فاروق سے راضی، عمر مجھ سے راضی، میں اللہ علی سے راضی، علی مجھ سے راضی، میں اللہ فاطمہ سے راضی، فاطمہ مجھ سے راضی، میں اللہ عائشہ سے راضی، عائشہ مجھ سے راضی، ہاں میں اللہ اس کے نبی کے حرم سے راضی، نبی کا حرم مجھ سے راضی، میں اللہ نبی کے یاروں سے راضی، نبی کے یار مجھ سے راضی، میں اللہ نبی کے تابع داروں سے راضی، نبی کے تابع دار مجھ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے لوگوں، بڑی کامیابی ہے۔ کبھی اللہ قبولیت کا اظہار کن لفظوں میں کرتے ہیں جی، جو درجے اوپر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ قبولیت کا اظہار یوں کرتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے اپنے نبی پہ صلواتیں نازل کر رہے ہیں، رحمتیں نازل کر رہے ہیں۔ یہ بھی قبولیت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ جب نبی کے لیے قبولیت کا اظہار ہونے لگے تو لفظ یوں آ جاتے ہیں کہ میں اللہ تے میرے فرشتے اپنے نبی تے صلواتاں پہ نازل کر دینے، صلواتاں تے رحمتاں پہ نازل کر دینے۔ یہ انداز قبولیت اللہ کی جناب سے نبیوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے یوں گزر جائے کہ اس نے صبر کا دامن تھام رکھا ہو تو اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات، میں انہیں نال اونج قبولیت دا اظہار کیا کرنا جس طرح میں نبیوں نال قبولیت دا اظہار کرنا ہوں۔ جی وہ لفظ بولے جاتے ہیں جو اللہ نبیوں کی قبولیت کے لیے لفظ بولتے ہیں۔ جی اور نبیوں کی قبولیت دنیا کے انداز میں کیسے ہوتی ہے؟ دنیا کے انداز میں کیسے ہوتی ہے؟ دعائیاں پڑھنے لگتی ہیں، لیطمئن قلبی، جی دل مطمئن ہو جاتا ہے، ہائے ہائے دل مطمئن ہو جانا مانا کی توجہ کریو، دل مطمئن ہو جانے کا معنی کی اولئک علیہم صلوات من ربہم کا مطلب کیا؟ جی کیا پہلے دل مطمئن نہیں تھا؟ نہیں، مطمئن تو تھا لیکن ہوں ذرا اور قسم دیا موجہ ہو گئی ہیں۔ جی اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا، کیا کروں وقت بہت نازک رہ گیا، لیکن سنیے دو تین فکروں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ توفیق بخشے۔ اے لوگو جب دکھ نہیں سی آیا، جب مصیبت نہیں سی آئی، جی جب پریشانی نہیں سی آئی، اس وقت بھی میں مانتا تھا تبھی تو بخیر و خوبی گزر گیا، میں مانتا تھا تبھی اس کی رحمت نے تھام لیا اور میں نے صبر کا دامن تھام لیا۔ جی توجہ کیجیے گا، گزر گیا خیر سے، بھاگنے والے بھاگ گئے، مایوس ہونے والے مایوس ہو گئے، راہ میں رہنے والے رہ گئے، بے وفا ڈوب گئے، با وفا کر گئے، جی بے وفا ڈوب گئے، کچے گھڑے ٹوٹ گئے، پکے گھڑے والے پار لگ گئے۔ اللہ کی رحمت نال اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو بخیر و خوبی گزر گئے ان کے اوپر ان کے جناب رب کی طرف سے، رب کی جناب سے صلوات، دلاں دا اطمینان لگ جاتا ہے۔ کیا جانیے گا کہاں سے کہاں پہنچ گیا بندہ، ایک تکلیف سے پہلے تھا، ایک تکلیف کے بعد والا بندہ ہے، وہ بھی بندہ مومن ہے، یہ بھی بندہ مومن ہے۔ بندہ مومن نہ ہوتا تو یہاں تک پہنچ نہ سکتا، اولئک علیہم صلوات تک پہنچ نہ سکتا۔ وہ تو دوڑتا اور قبر پہ چلا جاتا، وہ تو دوڑتا اور گھوڑے کے نیچے داخل ہو جاتا، وہ تو مایوس ہوتا اور یا علی مشکل کشا کے نعرے لگانے لگتا، وہ تو بیزار ہو جاتا، وہ مردوں سے مانگنے لگتا، وہ تو کافر ہو جاتا اور چوہدریوں کے در دا کتا بن جاتا کہ وزیراں دی چوکھٹ تے رہ جانا جا کے۔ نا اے نسیا نہیں، انہیں صبر دا دامن پھڑیا رکھیا، اے بندہ مومن سی۔ اس بندہ مومن نے جب صبر کا دامن تھامے رکھا، اعلان ہوا اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ بندہ مومن تھا، یہاں پہنچا، جی اس یہاں پہنچنے کو میں کہتا ہوں لیطمئن قلبی، دل مطمئن ہو گیا، جی دل مطمئن ہو گیا۔ ہاں جی کل سنا تھا، توجہ کیجیے، کل پڑھا تھا کتاب اللہ میں، نبی کی حدیث میں، بزرگوں سے
سچے پیروں سے، سچے مرشدوں سے، سچے ولیوں سے، جی جی مولانا رومی سے سنا تھا، شیخ سعدی سے سنا تھا، جی زکریا ملتانی سے سنا تھا، حسین علی بچرا سے سنا تھا، عنایت اللہ شاہ بخاری سے سنا تھا۔ اے لوگو جڑا دے تے بھروسہ کرے وہ آپ ان پھڑ کے پار کرا دیندا ہے۔ کل سنا تھا، اللہ کل سنا تھا، تقریر سنی تھی جی، کل سنا تھا جی، کل سنا تھا، سن کے مانا تھا۔ اے لوگو عنایت اللہ شاہ پیا کہندا ہے کوئی جھوٹا بندہ تے نہیں کہندا پیا، حسین علی پیا کہندا ہے، اللہ دا ولی پیا کہندا ہے، جی 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 ہاں سید عبد القادر جیلانی پیا کہندا ہے، اللہ دی کتاب بھی کہندی ہے۔ کل سنا تھا، کل مانا تھا، لیکن اے لوگو جب میں یہاں سے گزرا بخیر و خوبی پہنچا، جب اپنی طرف دیکھتا ہوں یقین نہیں آندا کہ میں تے اپڑ سکدا تھا، جس لئے اپڑیا دیکھنا وا کہ انج لگدا ہے انج لگدا ہے پیا، لیطمئن قلبی، انج لگدا ہے پیا انج لگدا ہے پیا۔ کل سنا تھا، کل بھی مانتا تھا کہ وہ پکڑ کے پار کراتا ہے، اج انج پیا لگدا ہے جس طرح اکھاں نال تک لیا ہے کہ منو پھڑ کے پار کرا دیتا سو۔ لیطمئن قلبی، میں اتنے پہنچ گیا، میں اس مرحلے کو گزر گیا، میں بخیر و خوبی گزر گیا۔ میں کون ہوتا ہوں گزرنے والا، میں کون ہوتا ہوں گزرنے والا۔ اسی لیے میرا پیغمبر کہتا ہے جب کوئی اپڑ جائے، جب کوئی مشکلات تو نکل جائے تو آخیا کرو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، مطمئن دل دا زبان تو اظہار ہوندا ہے۔ اللہ 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 جی، جنتی جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے نا، جب داخل ہو جائیں گے جنت میں تو پھر تو سب کچھ مل جائے گا، منزل مل جائے گی۔ جب منزل مل جائے گی، جب جنت میں داخل ہوں گے، ہاں استقبال کرنے والے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کیا کہنے، قرآن تے قربان جا، قرآن تصور چھڑ دے کوئی نہیں۔ اللہ مسلمانوں نے قرآن میں سمجھائے نا سلام علیکم، اے سلامتیاں ہون گے کہ تم اے خوش بس دے رہو، سلام علیکم، اے سلامتیاں ہون گے جی آیا نو، تم جی آیا نو، جی آیا نو، خوش آمدید خوش آمدید، اہلن سہلن مرحبا۔ دنیا دے لفظ آکھے جاندے سن، انہوں نے نال یہ خطرات باقی ہوندے سن، اوتھے آکھیا جائے گا سلام علیکم، موت مک گئی جے، دکھ مک گئے جے، خوشیاں ہی خوشیاں دے ہون، سلامتیاں ہی سلامتیاں دے ہون۔ فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ منزل ملے گی تو پتہ جنتیوں کے منہ سے کیا نکلے گا، کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض، ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں جنہیں اپنا وعدہ جو سچا کر وسایا ہے، وأورثنا الارض، انہیں اپنی رحمتاں دے نال سانو جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ نتبوأ منها حیث نشاء ونعم اجر العاملین۔ ہاں جی دل مطمئن ہو جان جو زبان تو لفظ نکلنے چاہیے الحمدللہ۔ لہذا جس لئے جنتیاں دل مطمئن ہوں گے، جنت مشاہدے آ جائے گی، کیا کریں گے الحمدللہ۔ جی جی اے لوگوں سمجھ نہ آئی ہوئے، کیا گل کھل کے کر دیا، میں کل بھی مومن تھا، میں آج بھی مومن ہوں، میں دکھ سے پہلے بھی مومن تھا، میں لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، میں اسے مانتا تھا، میں آج بھی اسے مانتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ کل کٹ نہیں سی کھدی، آج کٹ پہ گئی ہے۔ کل کنڈے نہیں سن چبے، اج کنڈے چب بیٹھے نے۔ کل پتھر نہیں سن پے، اج پتھر پی گئے نے۔ جی انج لگتا ہے میں اکھاں نال تک لیا ہے، اطمینان قلب ہو گیا ہے، زبان تو الحمدللہ پہ نکلدا ہے۔ جی میرا ہون نہیں ہوں لگا دے وضاحت کریں، ہون دے نکلدا پیا، میں بچ کے جو نکل گیا، میں خیر و خوبی نل جو پڑ گیا، مجھے کنارہ جو مل گیا، ہاں میں کھرا مومن جو ثابت ہو گیا۔ میں الحمدللہ تو کہہ رہا ہوں، لیکن وہ الحمدللہ کہنے والے سن اطمینان قلب کیا ہوتا ہے؟
کل 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 لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، جب دکھ آیا تو پریشان ہونے لگا، جب دکھ آیا ہائے ہائے کرنے لگا، جب دکھ آیا پریشانی بڑھنے لگی، جب دکھ آیا مصیبت محسوس ہونے لگی، جی مصیبت محسوس ہونے لگی، جی 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 انا للہ و انا الیہ راجعون کی دعائیاں ہونے لگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعائیاں ہونے لگی۔ جی ہونی چاہیے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں کرتا، ادھر ادھر بھاگتا ہے تو وہ جھوٹا، وہ کافر، وہ بے ایمان۔ لا الہ الا انت کی دعائیاں دے، جی جی انا للہ کی دعائیاں دے۔ ایک تکلیف کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن سنو اے لوگو، سنو سنو، یہ وہ زمانہ ہے جب اس کی طرف سے دکھ آئے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اس کی رحمت سے میں بخیر و خوبی گزر جاؤں، اعلان ہو جائے اولئک علیہم صلوات، ان پہ رب کی طرف سے رحمتیں، مہربانیاں، اطمینان نازل ہو گیا تو پھر تبدیلی آ جاتی ہے۔ جی جی کل بھی مومن تھا، دکھ آیا تو دکھ گیا تھا، تکلیف ہوتی تھی، معافیاں مانگتا تھا۔ جب اللہ کی جناب سے اطمینان آ جائے کہ دکھ آوے تو منو سواد آندا ہے، جی اسے کہتے ہیں اطمینان ہو جانا، اسے کہتے ہیں اطمینان ہو جانا۔ دکھ آوے تے سواد آیا ہے، ہاں دکھ آوے تے لذت آئی ہے۔ دہائیوں بندیوں نے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ کل دکھ آنے سن، میں کہنا اللہ معافیاں دے، اج دکھ آنے نے، میں کہنا اللہ تیرے شکر نے منو اس قابل سمجھے ہی کہ میرے نو دکھ پہ دینا ہے، منو اس بوجھ اٹھان دے قابل تے سمجھے ہی نہ، منو دکھ پہ دینا ہے، میں کمزور سہی پر تیری نگاہ منو کچھ سمجھ دیے پئی کہ منو دکھ پہ دینا ہے۔ آج لذت کی کیفیت ہے، کل دکھ کی کیفیت تھی۔ دکھ کی کیفیت میں بھی جھک جا، سکھ کی کیفیت میں بھی جھک جا۔ ہاں جی ہاں دعائیاں ڈال، الحمدللہ۔ ہماری جماعت کے ایک بہت مخلص ساتھی اور جماعت کی جو موجودہ ٹیم ہے ہماری، اس کا ایک اہم رکن مولانا عطا اللہ بدیالوی، جو یہاں کبھی کبھی بیان کرنے کے لیے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، مولانا محمد امیر صاحب مرحوم کے صاحبزادے، ان کے بھائی مولانا ولی اللہ، ایک بہت عالم، اچھا انسان، ایک پیارا سا ساتھی، وہ یہاں ہیڈ فقیریاں ایک جگہ ہے، وہاں جمعہ پڑھاتے تھے۔ وہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر واپس سرگودا جا رہے تھے، رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور 2 دن اسپتال میں رہنے کے بعد دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ نے ان کو شہادت کی موت دی۔ ان کے بھائیوں کو بھی بہت اس کی وجہ سے صدمہ ہے، انسانی نقطۂ نظر سے ہم سب کے لیے بھی بڑا صدمہ ہے۔ بڑا اچھا بھائی تھا ہمارا، بڑا پیارا بھائی۔ جب کبھی وہاں جانا ہوتا اتنی پیاری محفل ہوتی تھی ان سے، بڑی باغ و بہار شخصیت، ابھی جوان ہی تھے، ایسے جیسے کلی کو توڑ لیا گیا ہو۔ ایک بچہ ہے ان کا، ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے اور پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عنایت فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، قدرت کا نظام ہے، اس کا حکم ہے، بس تو کسی کا چلتا نہیں۔ بہت اچھا ساتھی تھا، بعض باتیں اتنی پیاری کیا کرتے تھے، کیا کہیں، بہت لطف آتا تھا، بڑی لذت آتی تھی۔ اللہ کی رحمتیں ہوں بہت بہت، اللہ اپنی رحمتوں سے انہیں بلند درجات عنایت فرمائے۔ بہت خلوص سے دعا کیجیے گا نماز کے بعد۔ اب خود بھی اذان وقت کیے ہیں۔